نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 28 نومبر 2021 کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے حوالے سے آج کا یہ درس ہے جو گزشتہ دروس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درسوں میں ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان سے پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے، اور شیطان سے پناہ اس لیے مانگی جاتی ہے کہ شیطان ایک ضرر رساں مخلوق ہے، ضرر پہنچانے والی مخلوق ہے۔ لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، اور انتہائی شریر ہونے کی وجہ سے ہر شخص اس سے پریشان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسے پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ اگر شیطان کو پیدا نہ کیا جاتا تو کون سی خرابی لازم آتی، یا دنیا میں کس چیز کی کمی ہوتی؟ اس کے میں نے 8 جوابات دیے تھے کہ شیطان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ آج اسی کی ایک کڑی ہے کہ 9واں جواب سمجھ لیں یا 9ویں حکمت سمجھ لیں کہ شیطان جیسی گھٹیا مخلوق کو، شریر مخلوق کو، سرکش مخلوق کو، مردود مخلوق کو کیوں پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ عبدیت مقصود ہے ہماری پیدائش سے کہ ہم اس کی بندگی کریں، لیکن بندگی کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندگی کے ان طریقوں کا ایک بازار سجے، اور میرے بندے بندگی کے ان طور طریقوں کو اس بازار سے اپنی جان و مال کو دے کر ان کے بدلے میں وہ طریقے اپنا لیں، وہ خرید لیں۔ مثال کے طور پر محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ بندگی کا ایک بہت ہی محبوب طریقہ ہے اللہ کو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے محبت کریں۔ چنانچہ قرآن عظیم میں اگر آپ دیکھیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو قرآن عظیم میں محبت کا یہ مضمون جا بجا پھیلا ہوا ہے کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، اور اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرنے لگ جائیں، یا مجھ جیسی محبت کسی اور سے کرنے لگ جائے، یہ پسند نہیں ہے۔ تو محبت کا ایک بازار سجا۔ اسی طرح انابت ہے، یعنی اللہ کی طرف پلٹنا۔ انسان کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائے اپنے رب سے، لیکن اللہ
اس بات کو بہت محبوب رکھتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر واپس میرے قریب آ جائے، چاہے وہ مجھ سے کتنا ہی دور چلا گیا ہو۔ اسے انابت کہتے ہیں۔ اس انابت کے مضمون کو بھی قرآن عظیم میں اللہ نے جا بجا بیان کیا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ایک جگہ فرمایا کہ اللہ اسی شخص کو ہدایت کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹ کر آئے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ اسی کو راستہ دکھاتا ہوگا جو اللہ کو پسند ہوگا، اور اللہ کو پسند اس کے کسی عمل کی وجہ سے ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے تو آیت میں خود بتا دیا، من یونیب، وہ انابت کا عمل ہے کہ اللہ کی طرف واپس لوٹ جائے۔ اسی طرح صبر ہے، یہ بندگی کا وہ محبوب طریقہ ہے جو اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں صبر کی صفت پیدا ہو اور ان سے صبر کی کیفیت ظاہر ہو میری خاطر۔ تو قرآن عظیم میں اللہ نے بڑے پیار سے اہل صبر کا ذکر کیا ہے، صبر والوں کا ذکر کیا ہے، ان سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، ان کے بڑے مقام ذکر کیے ہیں، بڑے فضائل ذکر کیے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایک جگہ تو اللہ صبر والوں سے اتنا خوش ہوا کہ اعلان کر دیا کہ میں ان کو جو اجر دوں گا صبر پر اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا، بے حساب بے حد و نہایت میں ان کو اجر عطا کروں گا۔ اکثر اعمال پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں عمل کا حدیث میں بتایا یا قرآن میں بتایا اتنا اجر ہے۔ بھائی عام طور پر تو یہ اصول ہے کہ ایک نیکی انسان کرے گا تو اس کا اجر 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیوں کے برابر ہے، کہیں فرمایا 700 کے برابر ہے۔ لیکن یہ صبر ایسا عمل ہے محبوب اور پسندیدہ کہ جس پر فرمایا کہ میں کوئی گنتی، کوئی شمار، کوئی عدد، کوئی انتہا، کوئی حد نہیں اس کی، اتنا اجر عطا کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو عبودیت کے بازار میں جو سامان پسند ہے بندگی کا، اس میں رضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو۔ ہر فیصلے پر راضی ہو، خوش ہو۔ تو اللہ کو اس طرح کی بندگی بہت پسند ہے۔ اور جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو اللہ کو ایسا بندہ پسند ہی نہیں جو اس کے فیصلے پر اعتراض کرے، انگلی اٹھائے۔ جو سر تسلیم خم کر دے، اپنا سر جھکا دے، اللہ تعالیٰ اس سے انتہائی خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر خوش ہے۔ تو بندگی کی مارکیٹ میں، بندگی کے بازار میں یہ قیمتی سامان ہے، رضا کا، توکل ہے، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ۔ بھائی انسانوں میں جس انسان پر انسان کا اعتماد ہوتا ہے اس کے ساتھ آنکھیں بند کر کے معاملہ کرتا ہے، سوچتا نہیں، فکر نہیں کرتا، استخارہ تک نہیں کرتا، مشورہ تک نہیں کرتا کسی سے۔ پوچھا جائے کیوں نہیں، وہ جواب میں کہتا ہے کہ جناب مجھے اس پر اندھا اعتماد ہے،
مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، مہلت لینے کی ضرورت نہیں، استخارہ تک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا اندھا اعتماد جب کسی شخص پر آ جاتا ہے تو انسان وہاں دیر نہیں لگاتا اس پر بھروسہ کرنے میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی بندگی میں اور بندگی کی مارکیٹ میں جو سب سے قیمتی چیز ہے بندگی کی، وہ ہے توکل اور اللہ پر اندھا اعتماد۔ بندوں کا مجھ پر ایسا اعتماد آ جائے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کرے اور اندھا اعتماد کرے، بے دھڑک اعتماد، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو گیا، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا تو پھر اس کی ہر بگڑی بھی بن جاتی ہے۔ پھر اسے کیا ضرورت ہے کسی اور پر اعتماد کرنے کی، کسی اور پر بھروسہ کرنے کی۔ اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بندگی کی مارکیٹ کی سب سے قیمتی متاع بتائی، یہ یوں ہی بازار میں سجی سجائی نہیں ہوتی کہ آپ سجی سجائی جا کے وہاں پڑی ہوں اور آپ لے لیں مفت میں نہیں ملتی یہ چیزیں۔ چاہے وہ محبت ہو اللہ کی، چاہے وہ انابت ہو، چاہے وہ توکل ہو، چاہے وہ صبر ہو، چاہے وہ رضا ہو، بندگی کی مارکیٹ میں جتنا قیمتی سامان ہے یہ مفت میں نہیں ملتا۔ اس کے لیے جہاد کے میدان سجانے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جہاد کے میدان میں، ظاہر ہے جو شخص جہاد کے میدان میں نکلتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، تبھی تو نکلتا ہے، ورنہ اگر اللہ سے محبت نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے اللہ کی خاطر جان دینے کی۔ اور ولا اور برا یہ ایک عظیم عمل ہے۔ اس عمل کے بدلے میں انسان کے اندر بندگی کی یہ قیمتی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ولا اور برا کا مطلب کیا ہے کہ دوستی ہو کسی سے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو کسی سے تو اللہ کے لیے، اس میں اپنا ذاتی نقصان انسان برداشت کر لے، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے کسی کے اوپر اگر ذاتی نقصان بھی آنا پڑے اور وہ اسے برداشت کرنا پڑے، وہ برداشت کر جائے، کیونکہ وہ کسی سے دوستی اس کی ذات کے لیے نہیں کر رہا، وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو قیامت میں ایک نمایاں ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ ایسے ممبر ہوں گے کہ وہ نور سے بنے ہوئے ہوں گے، ما ہم بانبیاء، وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ فرشتے ہوں گے، لیکن ان کو اور انبیاء ان کے اس مقام پر رشک کریں گے، یار اتنا اونچا مقام، نور کے ممبروں پر ان کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ بٹھایا گیا ہے۔ عمل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں دوستی کرنا، المتحابون فی اللہ، اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں دوستی رکھنا۔ اور البراء، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اپنا سگا بھائی کیوں نہیں ہے، باپ کیوں نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں، تو بھائی میرا بھی دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے،
لڑائی کے میدان میں باپ کے مقابلے میں آئے. کسی زمانے میں مسلمان ہوئے، ان کے والد تھے حضرت ابوبکر. اسلام لانے کے بعد اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، ایک دفعہ فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے. بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، باپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میرے والد محترم ہیں، تو رشتے کا خیال کرتے ہوئے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر مجھے خیال ہوتا کہ تو میری رینج میں آیا ہے، میرے نشانے پر آیا ہے، اور میں تجھے دیکھ لیتا کہ تو میرے قریب ہے اور میں تجھے قتل کر سکتا ہوں، تو میں ہرگز اس بات کو نہ دیکھتا کہ عبد الرحمن میرا بیٹا میرے سامنے ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے. میں تیری گردن اڑا دیتا. یہ تو تیری قسمت اچھی تھی کہ میری تلوار سے بچ گیا، اس لیے کہ میری محبت اور دشمنی اللہ ہی کے لیے ہے. تو کافر تھا تو میرا بیٹا نہیں تھا، اس وقت میرا دشمن تھا. بیٹا تب بنا جب تو اسلام لے آیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبنے لگا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، میرے وجود کا حصہ تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا. تو یہ تو میرے گھر کا بندہ تھا، میرا اپنا بیٹا تھا، اسے بھی آپ نے کافروں کے ساتھ غرق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، ہرگز وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل درست نہیں تھا، وہ مشرک تھا، کافر تھا. تو نوح کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ خون کے رشتے پر ایمان کا رشتہ مقدم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے پٹھان ہیں، ہم پہلے سندھی ہیں، بعد میں مسلمان ہیں، ہم پہلے فلاں قوم سے ہمارا تعلق ہے، بعد میں مسلمان ہیں. ظاہری نگاہیں تو اسی بات کو دیکھتی ہیں کہ خون کا رشتہ پہلے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کا رشتہ پہلے ہے. انہ لیس من اہلک، فرمائے تیرا بیٹا نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں. ابو لہب کون تھا؟ نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا. پورے قرآن میں کسی کافر کے لیے نام لے کر اس کی بد دعا کے لیے سورت نہیں اتاری گئی سوائے ابو لہب کے، سگا چچا. حالانکہ اور بھی کافر گزرے ہیں، ابو جہل اس امت کا فرعون، لیکن اس امت کے فرعون کے نام سے سورت نہیں اتاری گئی کہ اسے بد دعا دی گئی ہو. اگر سورت اتاری گئی ہے تو نبی علیہ السلام کے سگے چچا کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہو گیا تباہ. الولاء والبراء، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھنا ما سوی اللہ کی محبت پر، اللہ کے علاوہ پوری کائنات کی محبت. یہ اس مارکیٹ کے لیے، یہ اتنا قیمتی سامان خریدنے کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ یہ بندہ تب ان اہم مقامات کو، بلند مقامات کو پا سکتا ہے، عبدیت کی مارکیٹ اور بازار کی ان قیمتی متاع کو حاصل کر سکتا ہے، قیمتی سامان کو، جب اس کے اندر
یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام چیزوں کی محبت پر مقدم رکھے. اب ظاہر ہے کہ جہاد کا میدان ہو، ولا اور برا کا میدان ہو، یا اللہ کی محبت کو پوری کائنات کی محبت پر مقدم رکھنے کی شرط ہو، ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کا وجود ہو. بھائی شیطان موجود ہوگا تو اس کا لشکر، اس کی حمایتی، اس کی پارٹی، اس کی سپاہ، اس کی فوج، اس کی آرمی زمین پر وجود رکھے گی. پھر ان کے ساتھ جہاد کا موقع آئے گا جس میں انسان اپنے رب کے ساتھ اپنی قیمتی متاع، مادی متاع جو اس کی جان ہے، جو اس کا مال ہے، خرچ کر کے اللہ کی محبت کے لیے اپنی جان کی اور مال کی قربانی دے گا. تو اگر شیطان نہ ہوتا تو انسان بازار عبودیت کی اس قیمتی متاع کو کیسے حاصل کرے؟ شیطان نہ ہوتا تو انسان اپنے رب سے کیسے دور چلا جاتا کہ پھر رب اس کے واپس آنے کی چاہت رکھتا کہ میرا بندہ واپس آ جائے جو شیطان کی وجہ سے مجھ سے دور چلا گیا ہے. اس بندے کے لیے اللہ کی یہ چاہت یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، لیکن اس اعزاز کا سبب کون بنا؟ شیطان، جو اسے دور لے گیا، جو اس کے رب سے اسے دور لے گیا. لیکن ابھی اس کے اندر کسک ہے، تڑپ ہے، وہ پشیمان ہے، واپس آنے کی فکر رکھتا ہے، واپس آنے کی تمنا رکھتا ہے. لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ دور چلا گیا. صبر، تو صبر کیسے اس کے اندر آئے گا؟ جب تک صبر کے خلاف اسے کوئی ابھارے نہ، کوئی شیطانی قوت اسے ترغیب نہ دے بے صبری کی، تب تک کیسے پتہ چلے گا کہ بازار عبودیت کی اتنی قیمتی متاع اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ قیمتی مقام اور اعلیٰ مقام صبر کا حاصل کر چکا ہے. شیطان نہ ہوتا تو پھر کس کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی؟ ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی تو ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. یہ تکلیف شیطان کی وجہ سے ہے. شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنا ورغلایا ہوگا؟ بے صبری پر، اللہ سے اعتماد ہٹانے پر، کس طرح کے اس نے جتن کیے ہوں گے، کیسے کیسے اس نے کوششیں کی ہوں گی. اس کے باوجود جب ایوب علیہ السلام شیطانی کوششوں کو ناکام بنا کر صبر کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا خطاب دیا؟ پیار سے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. ارے میرے بندے ایوب کو تو یاد کرو. میرے بندے، ہمارے بندے. بادشاہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دے، کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے. لیڈر کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دے کہ بھائی خیال رکھنا یہ میرا بندہ ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا. ایوب علیہ السلام کو اتنے عظیم مقام پر فائز ہونے کے بعد فرمایا عبدنا ایوب، ہمارا بندہ ہے ایوب. ذرا اسے یاد تو کرو. نعم العبد، کتنا بہترین بندہ ہے. اگلا خطاب پھر دیا، تعریف پر تعریف. انبیاء کرام اور بھی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی اتنی تعریفیں کیوں کی ہیں؟ مقام صبر پر فائز ہونے کی وجہ سے. شیطان کے ان تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا دیا. فرمایا نعم العبد، کتنا زبردست بندہ ہے. انہ اواب،
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ 9واں نقطہ ہے، 9ویں حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان کا وجود ضروری تھا۔ یہ بازار عبودیت کا دشمن ہے۔ ان قیمتی متاعوں کا، ان قیمتی سامانوں کا جو عبودیت اور بندگی کے بازار میں اللہ نے فروخت کرنے کے لیے رکھی ہیں، یہ ان کا دشمن ہے۔ لیکن اس دشمن کی ناکامی پر انسان کو یہ اعلیٰ مقام مل جاتے ہیں۔ ذہ نصیب، کتنا عمدہ بخت ہے اور نصیب ہے انسان کا، اور اس انسان کا جس کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، انابت آ جائے، عبدیت آ جائے، توکل آ جائے، صبر آ جائے وغیرہ۔ 10ویں حکمت کہ اللہ نے شیطان جیسے موذی کو کیوں پیدا کیا، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ شیطان اللہ کے نبیوں سے ٹکرایا، پیغمبروں کے مقابلے میں اتر آیا، اور انبیاء اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان محبوب بندوں کے مقابلے میں، ان کے مقابلے پر آنے والے شیطان کو کیوں پیدا کیا گیا، جس نے انبیاء کو بھی معاف نہ کیا، انہیں بھی تنگ کیا، پریشان کیا، وہ بھی اس سے پناہ مانگنے پر مجبور ہیں، وہ بھی اللہ کو دعائیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں اس سے بچائے، ہماری امتوں کو بچا اس کے شر سے۔ دراصل انبیاء کے مقابل آنے سے، شیطان کے انبیاء کے مقابلے میں آنے سے جو عجائب اس کی قدرت کے سامنے آئے، جو اس کی کاریگری کے عجیب و غریب مناظر سامنے آئے، جو عجیب و غریب معجزات سامنے آئے، اور اس کی صنعت، اس کی کاریگری کی باریکیاں سامنے آئی، کہ ان کا وجود، ان کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ فائدہ مند، زیادہ بہتر، اللہ کو زیادہ محبوب تھا، جو اس کے دوستوں کے لیے، انبیاء کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ شیطان نہ ہوتا تو قدرت کے وہ مظاہر، اللہ کی طاقت کے وہ کرشمے، اللہ کی صنعت اور کاریگری کی وہ باریکیاں بھی سامنے نہ آتی۔ یہ شیطان کی وجہ سے سامنے۔ شیطان نے نمرود کو ورغلایا، نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، پہلے انسان سے لے کر آج تک تمام انسان یہی سمجھتے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، اور آگ کی اس طاقت کو کوئی سلب نہیں کر سکتا، کوئی ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتا۔ ہم نے جب بھی دیکھا آگ کو جلاتے ہوئے دیکھا۔ آج کل کراچی بھی آگ کی لپیٹ میں ہے، رات پھر ایک ہوٹل میں آگ لگ گئی، بازاروں میں دن بدن آگ لگ رہی ہے۔ اہل کراچی کو ان واقعات پر غور کرنا چاہیے کہ آگ کے عذاب میں ہم کیوں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے گناہ، اپنے جرائم معلوم ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری دنیا یہی سمجھتی کہ آگ کی یہ قوت ناقابل شکست ہے، آگ کے ساتھ جلانا لازم اور ملزوم ہے، دنیا میں کوئی طاقت اس خاصیت کو آگ سے جدا نہیں کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے شیطان کی وجہ سے، جس نے نمرود کو ورغلایا، اور اللہ کی ایک عظیم الشان قدرت کا ظہور ہو گیا۔
کہ پہاڑ جیسی آگ میں ابراہیم جلتے رہے، آگ جلتی رہی، اور جب آگ بجھی تو ابراہیم کا بال بھی بیکا تک نہیں ہوا۔ اب اس واقعے میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے کن کن کمالات کا ظہور ہوا، اور ابراہیم کے لیے یہ واقعہ کتنا فائدہ مند ہوا، اور رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے نے ان کے ذہن کو کیسے تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کی باریکی کیسے سامنے آئی۔ اور ہر شخص کا ایمان اللہ پر کتنا پختہ ہوا اس کی قدرت پر۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا کچھ بھی سامنے نہ ہوتا۔ آگ کی بے بسی، نمرود کی بے بسی، شیطان کی بے بسی اور ذلت، ایسے عجیب و غریب مظاہر سامنے آئے۔ اس واقعے میں، اس واقعے کی وجہ سے جن لطائف کا، جن عجائب کا ظہور ہوا اور وجود میں آئے، اگر نہ ہوتے تو وجود زیادہ ضروری تھا، زیادہ فائدہ مند تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی، اور اس نے جادوگروں کے جادو کو ہڑپ کر دیا۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ سامنے نہ آتا کہ لکڑی بھی بڑا بھلا سانپ بن سکتی ہے۔ ایک جماعت، ایک خشک لکڑی جس کے اندر اپنی نباتاتی جان بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خشک ہو چکی ہے۔ جب پودوں کے اندر جان ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ ہرے بھرے ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، اتنے سے ہیں پھر اتنے سے ہو جاتے ہیں، پھر اتنے سے ہو جاتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں، پھل دیتے ہیں، ان میں رس ہوتا ہے، ان میں تازگی ہوتی ہے، ان میں خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب جان نکل جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، روح نکل گئی، زندگی ختم ہو گئی، اپنی وہ جو ناقص زندگی تھی پودوں کی وہ بھی کامل زندگی نہیں ہے۔ کامل زندگی تو انسانوں اور حیوانوں کی ہے کہ اس زندگی کی وجہ سے وہ چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں۔ درخت تو چل پھر نہیں سکتے، تو ان کی زندگی ادھوری ہے، ان کی جان ادھوری ہے۔ وہ ادھوری جان بھی نکل گئی، وہ بھی نہ رہی، ایک خشک لکڑی بن گئی۔ لاٹھی ہے، سہارے کے لیے لوگ خشک لکڑی لیتے ہیں، ایک دم وہ خشک لکڑی، وہ گیلی لکڑی نہیں بنی، وہ اس سے پودا نہیں نکلا، اس سے پھل نہیں نکلا، وہ درخت میں تبدیل نہیں ہوئی، وہ تبدیل ہوئی تو ایک جاندار میں تبدیل ہو گئی کہ سانپ بن گئی۔ اور سانپ تو ایک جیتی جاگتی پوری زندگی رکھنے والی مخلوق ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کی یہ باریکی یہاں دکھا دی کہ ایک مری ہوئی لکڑی سے میں نے ایک جاندار چیز بنا دی۔ میں وہ قادر مطلق ذات ہوں کہ اگر کرنے پر آؤں تو مری ہوئی لکڑی کو، سوکھی ہوئی لکڑی کو بھی زندہ اور جاوید کر دیتا ہوں، چلتا پھرتا بنا دیتا ہوں، اور دشمن کو مغلوب کرنے کی قوت دے دیتا ہوں۔ اس کے سامنے کتنے ہزاروں سانپ آئے، سب کو اس نے آنن فانن نگل لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف محض دکھاوے کا کوئی شعبدہ تھا، اس نے عملاً میدان میں شکست دے دی ان سانپوں کو جو جادو کے زور پر سانپ بنے تھے، اور ان سب کو ہڑپ کر لیا، کھا لیا، اور پھر لاٹھی کی لاٹھی رہی۔ اگر یہ معجزہ نہ ہوتا، یہ معجزہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جادوگروں کو شیطان نے ورغلایا تھا، شیطان کے زور پر ہے نا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ شیطانوں کا کام ہے کہ لوگوں کو جادو سکھائیں۔ شیطان نہ ہوتا
تو جادو کون سکھاتا؟ قرآن کہتے ہیں کہ جادو سکھانے والا کون ہے؟ شیطان۔ شیطان نے جادو سکھایا، جادوگر میدان میں آئے، مقابلہ کیا اور ان کے جادو نے شکست کھائی۔ تو انہوں نے شکست نہیں کھائی، یہ شیطان نے شکست کھائی جو ان کا استاد تھا۔ لوگ کہتے ہیں شیطان فرشتوں کا استاد ہے۔ نہ بابا، شیطان فرشتوں کا استاد نہیں ہے، وہ جادوگروں کا استاد ہے۔ قرآن نے اسے جادوگروں کا استاد کہا، فرشتوں کا استاد نہیں کہا۔ خواہ مخواہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ معلم الملکوت ہے اور فرشتوں کا استاد۔ فرشتوں کا استاد تو اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، صرف تو نے جو کچھ سکھایا ہے ہم وہ جانتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں شیطان نے جو کچھ سکھایا ہم وہ جانتے ہیں۔ شیطان فرشتوں کا استاد نہیں ہے، شیطان جادوگروں کا استاد ہے۔ یعلمون الناس السحر۔ اب یہ واقعہ کتنا مفید ہے اور یہ واقعہ کتنا فائدہ مند ہے موسیٰ کے لیے، موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے۔ اس واقعے کا وجود کتنا ضروری تھا اس زمین پر۔ یہ واقعہ نہ ہوتا، اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ بھی سامنے نہ آتا، اور یہ آیا ہے شیطان کی وجہ سے۔ شیطان سبب بنا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کے معجزات پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو یہ اس وجہ سے ہوئے کہ شیطان انبیاء کے مقابلے میں آیا، پھر اس نے اپنے ایجنٹوں کو ساتھ لیا، انبیاء سے ٹکرایا، اور ان کے مقابلے میں پھر انبیاء کو معجزات پیش کرنے پڑے، اور ان معجزات میں اللہ تعالیٰ کی وہ قدرتیں ظاہر ہو گئیں کہ اگر وہ معجزات نہ ہوتے تو انسانوں کے سامنے اللہ کی قدرت پوری طرح آشکارا ہو کر سامنے نہ آتی۔ کتنی حکمتیں ہو گئی؟ 10 حکمتیں ہو گئی۔ 11ویں حکمت یہ ہے، رب العالمین نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا، 4 عناصر ہیں، عناصر 4 جن کو کہتے ہیں۔ یہاں جو عالمی سفلی ہے، ایک تو عالمی بالا ہے نا، اس کا عنصر الگ ہے، ایتھر، اسے ایتھر کہتے وہ الگ ہے۔ جو عالم ہمارا سفلی ہے یہ 4 عناصر سے بنا، آگ سے، ہوا سے، پانی سے اور مٹی سے۔ آگ اور ہوا قریب قریب ہیں، آگ بھی ایک ہوا ہے ایک طرح کی، ہوا بھی آگ کی طرح ہے، لطیف ہے، صرف اتنا ہے کہ اس میں روشنی نہیں ہے۔ اور پانی اور مٹی قریب قریب ہیں، یہ مٹی بھی پانی سے بنی ہے، تو پانی اور مٹی قریب قریب ہے۔ تو بنیادی عناصر 2 ہیں، ایک ہے آگ اور ایک ہے مٹی۔ اس مٹی کے اندر، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں رکھی ہیں۔ کوئی زمین پاک ہے، کوئی ناپاک ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی سفید ہے، کسی جگہ کی مٹی کالی ہے، کہیں کوئی اور رنگ ہے، مختلف رنگ ہیں۔ اللہ نے سورہ فاطر میں اس زمین پر ایستادہ اور کھڑے جو پہاڑ ہیں ان کے رنگوں کو ذکر کیا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ تو طرح طرح کے پہاڑ ہیں، رنگا رنگ مٹیاں ہیں، ہر زمین کا ہر خطہ اپنی الگ خاصیت رکھتا ہے، کہیں کی سخت مٹی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ متضاد صفات اللہ نے اس عنصر میں رکھے ہیں، اور پھر سے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے۔
مخلوق پیدا کی، زمینی مخلوق پیدا کی. اور پھر اگر آپ صرف انسانوں کو دیکھیں تو سخت علاقوں کے لوگ بھی سخت ہوتے ہیں، مٹی کا اثر ہے، اور نرم علاقوں کے لوگ بھی نرم ہوتے ہیں، مٹی کا اثر ہے. اسی طرح آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے متضاد صفات رکھی ہے. مادہ ناریہ کے اندر ایک طرف اگر آپ دیکھیں اس میں روشنی ہے. یہ دنیا میں یہ روشنی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آگ کی مرہونی منت ہے. اس بلب کے اندر آگ ہے، سورج آگ برساتا ہے. تو ہر طرف، اور جب بھی انسان لکڑیاں جلاتا ہے، گیس جلاتا ہے، آج کل تو گیس ہے، اس سے آگ نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے اس آگ سے. قرآن عظیم بھی آگ کی صفت کو ذکر کرتا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. جب انسان آگ جلاتا ہے تو پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے ارد گرد کا. تو آگ کے اندر ایک طرف یہ اچھی صفات بھی ہے، لیکن دوسری طرف جلانے کی صفت بھی ہے، بلندی کی صفت بھی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، فساد کی صفت بھی ہے، لگ جائے تو منٹوں میں سب کچھ خاکستر کر دیتی ہے، راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، گھروں کو، مارکیٹوں کو، بازاروں کو، سامانوں کو، قیمتی سامانوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے. یہ سرکشی بھی ہے. تو اللہ نے ایک طرف آگ سے روشنی نکالی جس نے دنیا کو منور کر دیا، اندھیروں کو دور کر دیا، تو دوسری طرف اس نے اسی آگ سے ایک سرکش مخلوق بھی نکالی جسے شیاطین کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں، خاص طور پر ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، تاکہ بتا دیا کہ آگ کتنی لطیف اور باریک چیز ہے، اور اس کے اندر میں نے کیا کیا کرشمے رکھے ہیں، کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. یہ شیطان جیسا مجسم شر، یہ اسی آگ کے اندر جو چھپا ہوا شر تھا، یہ اس کا بنا مظہر. اگر کوئی آگ کے اندر چھپے ہوئے شر کو مخلوق کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کی قدرت شیطان کو دیکھ لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا. 12ویں حکمت یہ ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ صفات سے متصف ہے. اس کی صفتوں میں خافض، رافع، معز، مذل، منتقم، حکم، عدل، یہ عظیم صفات ہیں. اللہ ان صفات سے متصف ہے. خافض کا معنی ہے ذلیل کرنے والا، پست کرنے والا. رافع کا معنی ہے بلند کرنے والا. اللہ کسی کو بلندی دیتا ہے، کسی کو پستی دیتا ہے. معز کا معنی ہے عزت دینے والا، کسی کو عزت اور غلبہ عطا کرتا ہے. مذل اس کے مقابلے میں دوسری صفت ہے کہ اللہ ذلیل کرتا ہے، خوار کر دیتا ہے. ایک صفت ہے منتقم کہ اللہ انتقام لیتا ہے. اب آپ بتائیں اگر دنیا میں شیطان نہ ہوتا تو شیطان کی جماعت بھی نہ ہوتی، اور جب شیطان کی جماعت نہ ہوتی اور شیطان بھی نہ ہوتا تو اللہ کسے پست کرتا، کسے ذلیل کرتا، کس سے انتقام لیتا، اور اس کے مقابلے میں کن کو بلند کرتا، تاکہ ہمیں بلندی کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا.
بھائی بلندی کا مفہوم تو آدمی تب سمجھے گا جب پستی ہوگی۔ اگر آسمان بلند ہے تو اس وجہ سے بلند ہے کہ زمین اس کے نیچے ہے۔ آسمان کی بلندی تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم زمین کی پستی کو دیکھتے ہیں۔ اگر زمین کی پستی نہ ہو تو بلندی آسمان کی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اللہ اپنی مخلوق میں اگر کسی کو بلند نہ کرتا، کسی کو پست نہ کرتا، تو اللہ کی یہ صفات کیسے ظاہر ہوتی؟ اس کی مخلوق پر وہ کیسے اس کو خافض مانتے کہ وہ پست کرنے والا ہے؟ وہ کیسے اس کو مذل مانتے کہ وہ ذلیل کرنے والا ہے؟ وہ کیسے اس کو منتقم مانتے کہ وہ انتقام لینے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تقاضا یہ ہوا کہ ان کے لیے ایسے وجود پیدا کیے جائیں کہ جن پر اللہ کی یہ صفات ظاہر ہو سکیں۔ تو اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، جسے اللہ نے رجیم قرار دے کر، مردود قرار دے کر پست کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اللہ نے اس کی جماعت کو ذلیل کر دیا، پست کر دیا، اور اس کے مقابلے میں انبیاء کو بلند کر دیا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے اپنی اوپر لکھ دی ہے یہ بات کہ وہ اپنے پیغمبروں کو بلند کرے گا، غالب کرے گا۔ تو انبیاء کو انبیاء کی بلندی تب سمجھ میں آئے گی جب ان کے مقابلے میں آنے والے شیطان کی پستی کو دیکھ لیا جائے، شیطان کی ذلت کو دیکھ لیا جائے۔ یہ 12ویں حکمت ہے۔ اس حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا انسان کے مقابلے میں۔ 13ویں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت حکیم، اور حکیم حکمت سے ہے، اور حکمت اور دانائی کو کہتے ہیں۔ حکمت کا دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ میں رکھا جائے۔ اگر کسی چیز کو کسی مناسب جگہ میں رکھا جائے گا تو یہ عدل اور انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت العدل ہے، یعنی وہ ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ میں رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں اللہ سے ظلم کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنا، نامناسب جگہ رکھنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ میں رکھا جائے، تو جو چیز عزت کے قابل ہے اسے عزت کے مقام پر رکھنا چاہیے، جو ذلت کے مقام پر ہونی چاہیے اسے ذلت کے مقام پر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ذلت کی اہل ہے۔ تو اس حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو متضاد صورتوں میں پیدا کرتا تاکہ ہر ضد کو اس کے اپنے محل اور اپنی جگہ میں رکھ دیا جاتا۔ ایک طرف عزت ہے، دوسری طرف ذلت ہے، تو عزت کو اپنے محل میں رکھیں گے۔ اگر ذلیل کو عزت دیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور معزز اور عزت والے شخص کو ذلیل کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ اگر عزت والے کو ذلیل کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا، اور ذلت والے کو عزت دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو متضاد پیدا کیا تاکہ ہر ضد کو اپنے مقام پر رکھ دیا جائے، اور اس سے مخلوق کے سامنے اس کا حکیم ہونا ظاہر ہو۔
تو اب اگر انبیاء کی ضد شیطان نہ ہوتا، انسان کی ضد مؤمن کی ضد مشرک نہ ہوتا، موحد کی ضد مشرک نہ ہوتا، اور مؤمن کی ضد کافر نہ ہوتا، مسلم کی ضد کافر نہ ہوتا، تو مسلم کو اپنے مقام پر کیسے رکھا جاتا اور کافر کو اپنے مقام پر کیسے رکھا جاتا؟ تو شیطان کا پیدا کرنا ضروری ہوا کہ دنیا میں کفار کا وجود ہو، جن کو اللہ اس مقام پر رکھے جو ان کے لیے مناسب ہے، اور ان سے ٹکرانے والے اہل ایمان کا وجود ضروری ہے کہ انہیں ان مقامات پر رکھا جائے جس کے وہ اہل ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شیطان کو جنت بھیج دیا جائے اور انبیاء کو جہنم بھیج دیا جائے، یہ تو ظلم ہوگا، یہ تو حکمت نہیں ہوگی کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کے پرچم بلند کیے، پھریرے لہرا دیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈال دے، اور جس نے ساری زندگی بغاوت کی، خود بھی گمراہ ہوا، دنیا کو بھی گمراہ کیا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے۔ یہ تو حکیم نہ ہوا نا۔ تو اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ کائنات میں تنوع ہو، ثواب، عقاب، اکرام، اہانت، بے عزتی، اعزاز، اذلال، یہ تمام صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا کرتی ہیں۔ حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان صفات کو اپنے اپنے مقام پر، اب ایک چیز جو ہے وہ اہانت کے قابل ہے، اسے عزت نہیں دی جا سکتی، جو اعزاز کے قابل ہے اسے اہانت نہیں دی جا سکتی، اس کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی، اور جو عدل کے لائق ہے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا سکتا، جو فضل کے لائق ہے اس کو اس کے مقام پر اس کا حق ملنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکیمی کی صفت، یعنی حکمت والی صفت، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسے وجود ہونے چاہیے کہ جن کو ذلیل کیا جائے، جنہیں خوار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے شیطان پیدا کیا۔ اگر شیطان پیدا نہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت سمجھ میں نہ آتی کہ وہ کیسے حکیم ہے، اس نے کس طرح ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا، اچھی کو اچھے مقام پر رکھا، بری کو برے مقام پر رکھا۔ بہرحال یہ 13 حکمتیں ہوئی شیطان کو پیدا کرنے کی، اور اگر انشاءاللہ بقیہ اس موضوع پر اگلے درس میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔